السلام علیکم رسپیکٹڈ پیرنٹس، میں ڈاکٹر محمد انصاری، کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ، اور میں نئے والدین کے لیے وقتاً فوقتاً مفید ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نومولود کو باتھ کیسے دیں۔ عام طور پہ پہلے دنیا میں جیسے ہی بیبی پیدا ہوتا تھا تو اسے لیبر روم میں ہی باتھ دے دیا جاتا تھا پیدائش کے فوراً بعد، لیکن یہ پریکٹس آہستہ آہستہ روک دی گئی، ختم کر دی گئی، کیونکہ یہ بچے کی صحت کے لیے اچھی نہیں تھی۔ کچھ ہاسپٹلز، کچھ کلینکس ابھی بھی اس پریکٹس کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، وہ چھوٹے سے برتن میں بچے کو جو ہے وہ باتھ دیتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس چیز کو ڈسکریج کریں، اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بچے کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ بچہ جب گھر پہ لے آئیں یا ہاسپٹل میں ہو، ہاسپٹل کا کمرہ گرم ہو، تو آپ بچے کو دو طرح سے باتھ دے سکتے ہیں۔ ایک تو آپ اسے واٹر باتھ دے سکتے ہیں، اور دوسرا آپ اسے ہاٹ ٹاول باتھ دے سکتے ہیں۔ ہاٹ ٹاول باتھ جو ہے وہ بالکل سیف ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں بچے کے جسم سے زیادہ حرارت ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے بچے کو واٹر باتھ دینے کی بجائے ہاٹ ٹاول باتھ جو ہے وہ دیا جائے۔ اس میں ایسا کرتے ہیں کہ ایک تولیہ لیتے ہیں جس کو گرم پانی میں بھگو لیتے ہیں، اور اس تولیے کو آپ کسی چیز کے اوپر، کسی ایسی چیز کے اوپر جس میں سے پانی رس کے نیچے بیڈ کے اوپر نہ جائے، اس کے اوپر آپ رکھ لیتے ہیں، اور بیبی کو سارے کپڑے اتار کے اس ٹاول کے اوپر رکھتے ہیں، اور اس کی باڈی کو آہستہ آہستہ سے مساج کرتے ہیں۔ اس کے سر کو بھی، اس کے کمر کو بھی، اس کے کانوں کو بھی، کانوں کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے اسپیشلی اس کو بھی، گروئن کو بھی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ ورنکس کیزیوزا ایک طرح کی ویکس لگی ہوتی ہے، کیونکہ بچہ پانی میں ہوتا ہے، تو اس ویکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے اس کی جلد کو خراب نہ کرے۔ تو اس ویکس کو ہٹانا، جو جراثیم ہیں ان کو جو ہے ہٹانا، بچے کے جسم کے اوپر جو ڈیڈ سیلز ہیں، جو جراثیم ہیں، جو وہ ساری کی ساری گندگی ہے یا ڈسٹ ہے، اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہوتا ہے، بچے کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بچے کو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا ہاٹ ٹاول باتھ کا، کہ گرم پانی سے جو ہے وہ تولیہ گیلا کریں اور اس کے ساتھ بیبی کو اچھی طرح سے مساج کریں۔ اس میں صابن لگانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ آپ کا جو ہے وہ ہاٹ واٹر یا وارم واٹر باتھ کا ہے۔ واٹر باتھ میں آپ یہ کریں گے کہ ایک بڑے سائز کا ٹب لیں گے جس کے اندر بیبی سیدھا لیٹ سکے، اتنا بڑا ہو کہ اس کے اندر بیبی سیدھا لیٹ سکے۔ گرم کمرے کے اندر اس کے اندر آپ 2 سے 3 انچ پانی لیں گے، اس ٹب کے اندر وارم واٹر لیں گے، نیم گرم پانی لیں گے، اس کے اندر بیبی کو لٹائیں گے، سارے کپڑے اس کے اتار کے، اور اس کے جسم کے اوپر پانی آپ ڈالیں گے، اور پہلے صفائی کریں گے۔ ایک دفعہ پانی رنس کرنے کے بعد، ایک دفعہ بیبی کے سارے جسم کے اوپر پانی چلانے کے بعد، پھر اگر صابن آپ لگانا چاہتے ہیں تو صابن لگائیں، صابن نہیں بھی لگانا چاہتے ہیں تو بغیر صابن کے بھی جو ہے وہ یہ پروسیس جو ہے وہ بیبی کا کیا جا سکتا ہے۔ اگر صابن لگانا ہے تو آج کل مختلف جو ہے وہ برانڈز آئے ہوئے جو کہ کہتے ہیں ہم بیبی سوپ ہیں، ہم بیبی سوپ ہیں۔ بیبی سوپ جو ہیں وہ بالکل اچھے نہیں ہیں بچوں کے لیے، اسپیشلی جو پاکستان میں مل رہے ہیں آج کل، مینوفیکچر ہو رہے ہیں، وہ تو بالکل اچھے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی ہلکا سا نرم جو ہے وہ سوپ جو ہے، جیسے بیوٹی سوپ ہے، کوئی بھی اچھا سا بیوٹی سوپ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور اس میں کوئی برانڈ کا نام لینا جو ہے وہ ان ایتھیکل ہوگا، لیکن آپ جو ہے وہ سب کو برانڈس کے نام پتہ ہیں، کوئی ایسا بیوٹی سوپ لیں بہت جینٹل ہو آپ کی اسکن پہ، ایسا بیوٹی سوپ لیں، اور اس کو آہستہ آہستہ بچے کے جسم پہ اپنے ہاتھ سے پہ رگڑ کے بچے کے جسم پہ لگائیں۔ بچے کے جسم پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ صابن نہ رگڑیں، اپنے ہاتھ پہ لگائیں، اور پھر بچے کے جسم پہ اس سے جھاگ بنائیں، اور بچہ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے اس کے 2 سے 3 پانی تبدیل کریں، اس کے جسم سے اچھی طرح سے وہ صابن ہٹائیں، کیونکہ اگر وہ صابن لگا رہ گیا جسم کے اوپر تو اس کی وجہ سے بچے کو ریش نکل آئے گی، بچہ جو ہے وہ تلخی کرے گا، کوئی پرابلم بن سکتا ہے، الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، اور بچے کو فوراً ٹاول سے، خشک ٹاول سے صاف کر لیں، چاہے جو ہے وہ واٹر باتھ دیں، چاہے ٹاول باتھ دیں، دونوں صورتوں میں بعد میں بچے کو اچھی طرح سے خشک کر لیں، اور گرم کمرے میں ہونا چاہیے بچہ۔ پانی کی مقدار میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی، جب آپ واٹر باتھ لیں کہ 2 سے 3 انچ آپ نے پانی لینا ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں لینا، اور اس کے اندر بچے کے جو ہے وہ کان نہیں ڈوبنے چاہیے، اتنا پانی ہونا چاہیے صرف کہ بچے کے کان سارے نہ ڈوبیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو بچے کو باتھ دینے کے لحاظ سے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ پلیز کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کیجیے گا یہ ویڈیو۔ تو اگر کوئی کویشچن ہو تو میرے سے پوچھیے گا، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔